السلام علیکم دوستو، آج جس عنوان پہ میں آپ کو کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ حقیقت میں مبنی ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کے پاس شعور تو نہیں تھا لیکن دولت اور شہرت بہت تھی۔ بیگم میرا نام سیٹھ وقار ہے۔ سیٹھ وقار نے تکبرانہ لہجے میں کہا، میرے پاس کیا نہیں ہے، سب کچھ ہے، بنگلہ، گاڑیاں، بے شمار دولت، وہ سب کچھ جو انسان کو چاہیے ہوتا ہے، لیکن یہ سب کچھ مجھے کہاں سے ملا؟ محنت سے ملا۔ میں نے دن رات محنت کی اور آج میرے پاس سب کچھ ہے۔ یہ مجھے کسی نے دیا نہیں، میں نے خود حاصل کیا ہے اپنی محنت سے۔ کسی خدا نے اوپر سے نہیں پھینکا۔ ہر وقت خدا خدا کرتی رہتی ہو، کہاں ہے خدا؟ دکھاؤ مجھے، اگر خدا ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ میں نہیں مانتا ایسے خدا کو جو نظر ہی نہ آئے۔ تو پھر میں کیسے مان لوں کہ موت کا فرشتہ موت دیتا ہے، انسان کی روح قبض کرتا ہے اور کسی کو نظر بھی نہیں آتا؟ میں نہیں یقین رکھتا ایسی باتوں پر۔ بیگم وقار نے کہا، اچھا باتیں چھوڑیں، ٹھیک سے ناشتہ کریں۔ آپ تو پڑھے لکھے جاہل ہیں، میرے تو سر میں درد ہونے لگا ہے آپ کو سمجھا سمجھا کر۔ ارے تم میرے ساتھ اپنا دماغ نہ لڑایا کرو، تمہیں تو پتہ ہے کہ جیت کس کی ہوتی ہے۔ اچھا میں آفس جا رہا ہوں، یہ کہہ کر وقار نے ٹیشو پیپر سے منہ کو صاف کیا اور باہر چلا گیا۔ بیگم وقار نے کہا، یا میرے خدا اس کم عقل انسان کو ہدایت دے، اے میرے پروردگار میری دعا سن لے۔ یہ کہہ کر رضیہ ایک گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ سیٹھ وقار اپنی مہنگی ترین گاڑی میں بیٹھا اور مین روڈ پر ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ سیٹھ وقار خود ہی ڈرائیونگ کرتا تھا۔ وہ درمیانی سپیڈ پر جا رہا تھا کہ سامنے اچانک ایک بوڑھا آدمی آن کھڑا ہوا۔ سیٹھ وقار نے ایک دم بریک لگائی اور مشکل سے گاڑی روکی۔ سیٹھ وقار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کو غصے میں دیکھ کر بوڑھا آدمی گھبرا کے بولا، مجھے معاف کر دیں صاحب، میں نے آپ کو روکا۔ وقار نے زوردار تھپڑ بوڑھے کے گال پر دے مارا۔ بکواس بند کرو، اگر تم گاڑی کے نیچے آ جاتے تو جانتے ہو میں کتنی بڑی مشکل میں پھنس جاتا، اور میں نے اب کتنی مشکل سے گاڑی روکی ہے، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ بوڑھے آدمی نے کہا، صاحب مجھے آپ سے ایک کام تھا، آپ کے گھر بھی گیا تھا۔ وقار اور بھڑک اٹھا، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے کہ مجھ سے ملنا ہو تو فیکٹری میں آ کر ملا کرو، تم گھر کیوں گئے تھے؟ بوڑھا آدمی ہاتھ جوڑے بولا، صاحب میرا بچہ بیمار ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے تھوڑے سے پیسے دے دیں، میں اس کی دوائی لے آؤں۔ سیٹھ وقار نے تیش میں آ کر بوڑھے کو گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑا اور کہا، اے بوڑھے، تمہارا دماغ خراب ہے؟ بیٹا تمہارا بیمار ہے اور دوائی کے پیسے میں کیوں دوں؟ پہلے جو پیسے دیے ہیں ان کا حساب کون دے گا؟ سیٹھ وقار زور سے دھاڑا۔ بوڑھے آدمی نے کہا، خدا کے لیے صاحب مجھ غریب پر مہربانی کریں، میں آپ کے سارے پیسے واپس کر دوں گا۔ وہ گڑ گڑا رہا تھا۔ سیٹھ وقار نے کہا، ارے جاؤ دفع ہو جاؤ، میں تمہیں 1 روپیہ بھی نہیں دوں گا۔ اور کس خدا کی بات کرتے ہو جسے میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں، اور آج کے بعد فیکٹری آنے کی ضرورت بھی نہیں، میں نے تمہیں نوکری سے نکال دیا ہے۔ بوڑھے آدمی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھ کے بولا، اے میرے خدا اس بے رحم انسان سے اس کی ساری دولت اور اس کی جان سب کچھ چھین لے، اس کے پاس موت کا فرشتہ بھیج، اور تجھے پتہ ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، تو میرے بیٹے کو تندرستی دے۔ یہ کہہ کر بزرگ چلا گیا اور سیٹھ وقار غصے سے سر ہلاتے ہوئے بولا، بے وقوف بوڑھا، خدا ہوگا تو تیری بد دعا سنے گا نا۔ یہ کہتے ہوئے وقار گاڑی میں بیٹھا
اور روانہ ہو گیا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ وقار اپنے کمرے میں بیڈ پہ گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے خواب میں موت کا فرشتہ آیا اور بولا، مجھے اس خدا نے بھیجا ہے جو زندہ اور قائم ہے، جس پر تو یقین نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہا ہے، جا سیٹھ وقار کی جان نکال کر لے آ، اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے، اور میں ہوں موت کا فرشتہ، اور آج تیری جان لے کر ہی جاؤں گا۔ تم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھ سے بہت ناراض ہے۔ تم غریبوں پر ظلم کرتے ہو، موت پر یقین نہیں رکھتے۔ تیار ہو جاؤ، میں تمہاری جان نکالنے لگا ہوں۔ سیٹھ وقار کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور وہ اتنا ڈر گیا تھا کہ رونے لگا۔ مجھے معاف کر دے، اے میرے رب، مجھے یقین آ گیا ہے، یہ تیرا بھیجا ہوا موت کا فرشتہ ہے۔ آج سے ہی میں سچی توبہ کرتا ہوں، کبھی کسی غریب کو تنگ نہیں کروں گا۔ مجھے تھوڑی سی زندگی دے دے، مجھے معاف کر دے۔ اے میرے پروردگار، تو موجود ہے، زندہ اور قائم ہے، مجھے یقین آ گیا ہے۔ جاؤ، تمہیں مہلت دی۔ فرشتے نے کہا، رب نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر یہ سچی توبہ کر لے تو اسے تھوڑی مہلت دے دینا، میں پھر آؤں گا۔ یہ کہہ کر موت کا فرشتہ چلا گیا۔ وقار کی آنکھ کھولی تو وہ اپنے نرم بستر پر دراز تھا، مگر اس کا پورا جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا۔ اے سی کی ٹھنڈک میں بھی اس کے کپڑے پسینے سے شرابور تھے۔ اس کو احساس ہو گیا تھا کہ وہ غلط تھا، اور دنیا بنانے والے نے اس کو بتا دیا کہ وہی خالق و مالک ہے، جب چاہے جلا بخشے اور جس کو چاہے بخشے، اور جب چاہے کسی کی جان لے لے۔ سیٹھ وقار نے سچے دل سے توبہ کی اور عہد کیا کہ اب وہ کبھی اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ رات کے اس پہر میں جب مینیجر صاحب نے اپنے سیل پر سیٹھ وقار کا نمبر دیکھا تو وہ شدید حیران ہوا۔ اس نے کہا، یا اللہ خیر، کہتے ہوئے اس نے یس کا بٹن دبا دیا۔ مینیجر نے جواب دیا اسے، جی سر، حکم۔ سیٹھ وقار نے کہا، صابر صاحب، ہماری فیکٹری میں جو بوڑھا ورکر تھا جس کو میں نے آج فارغ کیا تھا، اس کو واپس رکھ لے، اور اس کے بچے کے علاج کے لیے جو رقم درکار ہے وہ اس کو دے دیں میرے صبح آنے سے پہلے تک۔ باقی باتیں فیکٹری آ کر کروں گا۔ مینیجر صاحب حیران تھے، فون تھامے کھڑے تھے، اور سیٹھ وقار نے مطمئن انداز میں بستر کے پشت سے اپنا سر لگایا اور سو گئے۔